حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبرو جوان تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے۔ آپ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، تو میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہ محبوب رب ذوالجلال، حضرت علی کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ماں مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کی عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح گندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن فاطمہ بطول، گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کر سکوں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں۔ حسینی دلہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھے غریب کو آپ کی اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیمان ہو گئے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ آپ بجلی کی طرح میدان میں پہنچے
جو بھی دشمن سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، سرکشوں کے سروں کے انبار لگا دیے۔ آپ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی، اے ماں، کیا آپ اب مجھ سے راضی ہیں؟ اور دلہن کے پاس پہنچے اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، کوئی ہے مقابلے پر آنے والا؟ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ حسینی دلہا غضبناک شیر کی طرح میدان میں آ پہنچے۔ اس وقت میدان میں دشمنوں کی طرف سے ایک مشہور بہادر حکم بن طفیل تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ دونوں لشکروں میں شور مچ گیا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے۔ جب دشمن سامنے آتا اس کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب دشمن اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دلہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لگتے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آغوش ہو گئی۔